یہاں پر ہر روز بھارت کی تذلیل ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو شکست دیا امریکی اعانت کے ساتھ، مدد کے ساتھ. بھارت سے جنگ جیتنے سے پہلے ہماری باتوں میں اتنا وزن نہیں تھا، باتوں میں وزن زیادہ ہو گیا. ٹرمپ ابھی بھی جو ہے نیتن یاہو کے ساتھ ہیں. وہیں پر حماس کو بسایا گیا، یہ ہم نے نہیں بسایا، امریکی ایما پر یہ سارے لوگ بالکل ایسا ہی ہے. نیتن یاہو جو ہے امریکی مدد نہ ہو ایک دن حکومت میں نہیں رہ سکتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈائریکٹلی انہوں نے پاکستان کو بھی یہ میسج دے دیا خواجہ آصف نے. دہشت گرد فتنہ الخوارج جو ہیں وہاں پہ ان کا سر کچلنا بہت ضروری ہے. بیرسٹر گور کی طرف سے تو ریاست کو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو اس ٹویٹر ہینڈل کا ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر آئی. ہم نے دیکھا کہ نیو یارک ٹائمز کے بعد، فائنینشیل ٹائمز کے بعد، بلومبرگ کے بعد اب فارن افیئر جو کہ بڑا اہم سمجھا جاتا ہے، اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت پر جو امریکی انحصار ہے وہ اس کو ناکام کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ناقابل بھروسہ ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اب اس میں سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں وہ مزید بہتری کی طرف تو جا ہی رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا، لیکن بھارت کو جو ہے وہ منہ کی کھانی ایک دفعہ پھر سے پڑی. اس پہ بات کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ دوحہ روانہ ہو گئے. خواجہ آصف صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے. کل خواجہ آصف جو ہیں وہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں موجود تھے. انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی. بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ مسلم امہ نے اس کا حل نکالنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرمپ ہے یہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور پاکستان کی سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ سے ٹویٹس آتے ہیں، کہا پیغام آتا ہے اور ٹویٹ کہیں اور سے آتا ہے کہ کے پی کے میں آپریشن بند کیا جائے، لیکن کے پی کے ترجمان تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن تو ہو ہی نہیں رہا، کچھ اسپیسیفک ایریاز میں ہو رہا ہے، اس کے علاوہ تو آپریشن نہیں ہو رہا. پھر آج بیرسٹر گوہر نے دوبارہ سیاسی حل کی بات کی ہے. کس سیاسی حل کی بات کی ہے، اس تمام تر حوالے سے بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، سب سے پہلے تو فارن افیئر کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت جو ہے ناقابل بھروسہ ہے امریکہ کے لیے، اور پاکستان پہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ڈپلومیٹک پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک کامیابی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ فارن افیئرز بہت ہی موقر قسم کا جریدہ ہے، اس میں یہ چھپنا بہت اہم بات ہے. اور پھر اس کے حوالے سے جو سجیسٹو چیزیں ہیں اس کے اندر وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس میں واضح طور پہ بات کی گئی ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات امریکہ کے لیے نقصان دہ ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات امریکہ کے بینیفٹ میں ہیں. بھارت ٹرسٹ وردی نہیں ہے امریکہ کے لیے، یہ اب امریکہ کو سجیسٹ کیا بہت ٹائم کے بعد ریئلائز ہوا. پاکستان کے ساتھ جو ترقیاتی منصوبے ہیں، جو پلاننگ کی جا رہی ہے، جو اکانومی کی بہتری کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، جو منرلز والی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بینیفیشل ہیں دونوں ممالک کے لیے. اب ذرا اس کو اس رپورٹ سے پرے ہٹ کے دیکھتے ہیں. دیکھیے، یہی پاکستان تھا، یہی امریکہ تھا، یہی بھارت تھا. ایک واقعہ ہوا اور وہ ایک جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان. اس سے سارا بین الاقوامی تعلقات کا نقشہ بدل گیا. بھارت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ امریکہ کی سب سے بڑی پراکسی اس خطے میں ہے. امریکہ نے جو بات منوانی ہوتی تھی وہ بھارت کے ذریعے اس خطے میں منوائی، جو پیغام پہنچوانا ہوتا تھا وہ بھارت کے ذریعے اس خطے میں پہنچایا جاتا تھا. لیکن فاتح اور مفتوح قوم کے درمیان فرق ہوتا ہے، جیتے ہوئے لوگ اور شکست خوردہ لوگوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ دنیا کے حالات آگے بڑھتے دیکھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ اب بھارت کی نہ وہ ساکھ ہے، نہ وہ عزت ہے، نہ وہ پہلے والی اہمیت ہے. بالکل اب ساری دنیا کی نظر پاکستان کے اوپر ہے، چاہے معاشی ترقی ہو، چاہے سماجی ترقی کی بات ہو، چاہے بین الاقوامی معاملات کی بات ہو، پاکستان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اور یہ بہت عرصے کے بعد ہوا ہے. ایک مدت سے امریکہ کی پالیسی پرو انڈیا رہی ہے، لیکن اب جس طرح ہر روز یہ دیکھیے بڑی بات ہے، خارجہ پالیسی کے لیول پر کچھ سالوں میں کوئی بات ہوتی ہے کسی ملک کے خلاف یا کسی ملک کی ہزیمت امریکہ کی جانب سے.
یہاں پر ہر روز بھارت کی تذلیل ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ وہ شکست خوردہ قوموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. تو یہ رپورٹ جو ہے یہ یقیناً ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ لوگوں تک پہنچی ہوگی، اور اس سے اصل میں پتہ چلتا ہے کہ اب فارن افیئرس کے حوالے سے بھارت امریکہ کو اس خطے میں کیا سوچ رہا ہے. پاکستان کا ساتھ دینے میں اس کا فائدہ ہے، پاکستان پر بھروسہ کرنے میں اس کا فائدہ ہے، پاکستان کے ساتھ معاشی معاہدے کرنے میں اس کا فائدہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بھارت کے اوپر ٹرسٹ کرنے میں یا بھارت کے اوپر اکتفا کرنے میں امریکہ کو خارجہ پالیسی کی سطح پر اور معاشی سطح پر دونوں صورتوں میں نقصان ہے. بالکل ایسا ہی. عمار صاحب، ہم نے دیکھا کہ ہمارے ماضی میں جو امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے وہ انٹیلیجنس یا سیکیورٹی کے حوالے سے تعلقات تھے. اب ہم نے دیکھا کہ معاشی لحاظ سے بھی وہ تعلقات مزید بہتر ہو رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ابھی جو ہے ایک MOU بھی سائن ہوا پاکستان اور ان کی ایک کمپنی کے درمیان. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطے میں ساؤتھ ایشیا میں اب یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے، اور کیا کوئی پوائنٹ آف بیلنس کریٹ ہوگا؟ دیکھیے، بالکل پوائنٹ آف بیلنس نہیں، بلکہ جو ہمارا ترازو ہے اس کا پلڑا پاکستان کی طرف جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم نے ماضی میں امریکہ کی خاطر بہت کچھ کیا، تسلیم کرنا چاہیے. دیکھیے، اتنی بڑی جنگ جو تھی روس کے خلاف افغانستان میں، جو جہاد افغانستان کے نام سے معروف ہوئی، وہ ہم نے لڑی. ہم نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو شکست دیا، روس کو، لیکن وہ امریکی اعانت کے ساتھ تھا، مدد کے ساتھ تھا. المیہ یہ ہوا کہ جب وہ جنگ ختم ہو گئی، پاکستان امریکہ کا حلیف تھا، پاکستان نے ہر طرح سے ساتھ دیا، اور اس جنگ کا ہمیں بھی نقصان ہوا. یہ سماج تباہ ہو گیا، یہاں افغانی آ گئے، یہاں پہ اسلحہ آ گیا، یہاں پہ ہیروئن آ گئی، وہ سب کچھ ہوا. لیکن جب جنگ ختم ہو گئی تو جب امریکہ کے انٹرسٹ افغانستان سے ختم ہو گئے تو ان کا انٹرسٹ پاکستان سے بھی اتنا نہیں رہا، جو کہ سب سے بڑی امریکہ کی غلطی تھی. یہ وہ موقع تھا جس طرح اس وقت بھارت نے اپنے تعلقات اور ٹیمیں امریکہ کے ساتھ زیادہ بڑھانا شروع کر دی. تو پھر اس کے بعد آج ہمیں ایک جنگ ہوئی، اس کے بعد امریکہ کو احساس ہو رہا ہے کہ ان کی وہ پالیسی غلط تھی، اور پالیسی اصل میں وہ ہونی چاہیے جو فورن پالیسی کہہ رہا ہے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسے. اور پھر یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان ان ہو گیا ہے اور انڈیا آؤٹ ہو گیا ہے، لیکن اس تمام تر چیز کا صحرا جو ہے وہ حکومت پاکستان اور پاکستان کی جو عسکری قیادت کی ملٹری ڈپلومیسی ہے اس کو جاتا ہے. دونوں کو جاتا ہے. دیکھیے، سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں سفارتی سطح پر بہت ساری کامیابیاں حاصل ہوئی، لیکن ان بہت ساری کامیابیوں کے پیچھے عسکری فتوحات تھیں. بالکل ایسا. اور اگر وہ نہ ہوتی تو شاید ہم پہلے بھی یہی باتیں کرتے تھے، ہم پہلے بھی کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم پہلے بھی دنیا کو بتاتے تھے کہ دہشت گردی ہمارے یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم پہلے بھی دنیا کو یہی بتاتے تھے کہ ہم 80,000 جانیں گنوا چکے ہیں. پہلے بھی ہم کہتے تھے کہ ہم نے آپ کی خاطر جنگ لڑی، اس علاقے کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، یہاں لوگوں کو روزگار کی ضرورت ہے. تو یہ ساری باتیں پہلے کہتے تھے، لیکن بھارت سے جنگ جیتنے سے پہلے ہماری باتوں میں اتنا وزن نہیں تھا، باتوں میں وزن زیادہ ہو گیا. صحیح بات ہے. عمار صاحب، کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قطر گئے، دوحہ میں ان کی ملاقات ہوئی امیر قطر سے، اور خواجہ آصف کو میں سن رہی تھی، انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا مسلم امہ نے اس کا حل نکالنا ہے. ٹرمپ ابھی بھی جو ہے وہ نیتن یاہو کے ساتھ ہیں. کہتے تو وہ یہ ہیں بظاہر کہ غلط ہوا، لیکن ہے وہ بیچ میں سے اسرائیل کے ساتھ. ایسا ہے. خواجہ آصف کا کل جو شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ پروگرام تھا نا، اس میں خواجہ آصف صاحب کے پاس بڑی کلیئرٹی تھی، بہت واضح طور پر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا یہ دیکھیے، قطر سے بڑا امریکی حلیف کوئی نہیں ہے، وہاں پر امریکی اڈے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر ہیں. اچھا، پھر وہیں پہ طالبان کو لایا گیا ایک صلح کے معاہدے کے لیے، وہیں پر حماس کو بسایا گیا. یہ ہم نے نہیں بسایا، قطر نے نہیں بسایا، امریکی ایما پر یہ سارے لوگ بسائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر وہیں پر اسرائیل حملہ کرتا ہے اور اس کی سیکیورٹی کو برباد کرتا ہے قطر کی. اور اخبارات میں یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت پریشان ہے، بہت تشویش ہے انہوں نے کہا کہ یہ خواجہ آصف نے کہا کہ صرف تشویش سے کام نہیں چلتا بھائی، کچھ کر کے اس ملک کی سیکیورٹی کو آپ نے بریچ کیا، جس کی ذمہ داری آپ نے دی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو آپ نے بریچ کیا اور آپ صرف پریشان ہیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ نیتن یاہو جو ہے، امریکی مدد نہ ہو ایک دن حکومت میں نہیں رہ سکتے. تو اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ امریکی تائید کے ساتھ ہو رہا ہے. خواجہ آصف نے کھل کے بات نہیں کی، لیکن ایک بات انہوں نے بٹوین دا لائن ضرور کی. وہ بات کیا ہے؟
وہ بات انہوں نے یہ کی کہ بھائی امریکہ کے حوالے سے ہی فرما رہے تھے کسی کے اوپر زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اپنی جنگ ہمیں خود لڑنی ہے۔ اگر ہم غربت سے پسے ہوئے ہیں، اگر ہمارے ہاں دہشت گردی ہے، اگر ہمارے ہاں کوئی اور بحران ہے، یہ توقع کرنا کہ امریکہ آئے گا سارے مسائل حل کر دے گا ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے، ہماری اکانومی کے حوالے سے، تو جو کچھ قطر میں ہو رہا ہے نا وہ بھی یہی سمجھتے تھے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈائریکٹلی انہوں نے پاکستان کو بھی یہ میسج دے دیا خواجہ آصف نے کہ ہاں ظاہر ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی جنگ خود لڑو، خود انحصاری کی پالیسی اپناؤ، دوسروں پر انحصار کم رکھو، اور میرے خیال میں یہ بہت مناسب بات ہے، کیونکہ اس سٹیج پر دنیا میں یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ بہت اچھے حلیف ہوں گے، لیکن کب تک ہمارے ساتھ ہو چکا ہے افغان جنگ کے بعد امریکنز نے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپنایا، ہمیں بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ دہشت گردی اس ملک میں ہو رہی تھی ان کی وجہ سے ہو رہی تھی اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا، بالکل ایسا ہی تو ہے۔ پھر اس کے بعد اب ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ تو پھر عمار صاحب جتنے یہ عرب ممالک ہیں، منڈے کو ایک سمٹ بھی ہونے جا رہی ہے تمام عرب ممالک کے لوگوں کی، اس میں ایک بڑا اسٹرانگ ورڈک آنا چاہیے اس حوالے سے کہ تمام عرب ممالک ایک ساتھ ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ تمام عرب ممالک کو ایک ایسا ڈیفنس الائنس بنانا چاہیے نیٹو کی طرز کا بنا لیں جس میں پاکستان جو ہے وہ ان کی معاونت کرے، اہم کردار ادا کرے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی الائنس بن سکتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیے دنیا میں پاکستان کا جو مقام ہے ظاہر ہے وہ ایک ہم مسلم امہ کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور قطر کے حوالے سے بھی اب دیکھیے کہ ان کا ڈیفنس سسٹم کوئی نہیں ہے، وہ امریکہ کے رحم و کرم پر ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پاکستان آن دا ادر ہینڈ، اور زیادہ تر انفارچونیٹلی مسلم ممالک کا یہی حال ہے، بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے نا، انہوں نے نہیں تو اس طرح ترقی کی یا ڈیفنس میں بہت کمال نہیں کیا، تو دنیا کے مسلم امہ کے پاس اس وقت اپنے ڈیفنس کے لیے آپشن پاکستان ہی ہے، یہ بات سب کو کلیئر ہونی چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ظاہر ہے لیکن ہم بہت بڑے مسلم امہ کے لیڈر ہو سکتے تھے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمیں اپنے انٹرنل پرابلمز نے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے کہ ہم ایکسٹرنل لیول پر جو مقام حاصل کر، رتبہ حاصل کر سکتے تھے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ہنگامے، غربت، فسادات، لانگ مارچ، یہی سب کچھ ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ ختم ہو تو پھر ہم اپنی دوسری چیزوں پر توجہ دے سکیں، لیکن پوٹینشیل پاکستان میں ہے، اور پاکستان ہیز امیزنگ پوٹینشیل، اور ہمیں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ایز دا لیڈر آف مسلم امہ بڑا خوش گمان ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عمار صاحب اب ذرا پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں۔ ظاہر ہے اب آپ عمران خان کی بات کریں، بالکل ایسا ہی، تو آپ شو کمپلیٹ ہی بالکل ایسا ہی ہے۔ عمار صاحب اڈیالہ سے پیغام آتا ہے کہ جی کے پی میں آپریشن بند ہونا چاہیے، علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا جاتا ہے آپ افغانستان جائیں، لیکن وہ ان کے کے پی کے والوں کے ترجمان تو کہتے ہیں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، امن ہے سب طرف، ہاں دہشت گرد فتنہ الخوارج جو ہیں وہاں پہ ان کا سر کچلنا بہت ضروری ہے، جہاں ضروری ہے وہاں آپریشن ہو بھی رہا ہے، اور ٹھیک بات ہے۔ دیکھیے آپریشن مناسب لفظ نہیں ہے، اچھا میرے خیال میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ خان صاحب کے دل میں ویسے ہمدردیاں جاگی ہیں، خان صاحب کے دل میں کبھی یہ ہمدردی نہیں جاگی کہ وہاں سکولوں کی حالت نہیں تبدیل ہوئی، ایک نوجوان نسل 10-12 سال سے کچھ نہیں حاصل کر سکتی، یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں، ہسپتالوں میں علاج کا کوئی صورت حال ہی نہیں ہے، ٹریفک کا نظام تباہ ہے، جو سڑکیں ہیں وہ بن نہیں سکے، بلین ٹری سونامی کے نام پر سب سے زیادہ جنگلات وہاں کاٹ گئے، ان میں سے کسی چیز کے بارے میں خان صاحب کا دل نہیں دکھا۔ لیکن اگر آپ فتنۃ الخارج جیسے لوگوں کو جہنم حاصل کریں گے، خان صاحب کا دل دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری افواج جو ہے بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ آپریشن ان کے لیے درست اصطلاح نہیں ہے کہ آپریشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ماضی میں سوات میں ہوا، لوگوں کو نکالا گیا، پھر اس کے بعد یہ ہوا۔ اب زیادہ پروفیشنل، زیادہ ٹارگیٹڈ، زیادہ فوکسڈ کارروائی ضرور ہو رہی ہے۔ اب انٹیلیجنس بتاتی ہے ہمیں کہ یہاں پر یہ لوگ موجود ہیں، اس ایریے کو ہٹ کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے، بالکل ایسا ہی 100 دفعہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک کے آئین کو نہیں مانتے، جو ہمارے فوج کو تسلیم نہیں کرتے، جو ملک کی سالمیت کے خلاف لوگ ہیں، جو بیرون ملک سے آ کر یہاں تباہی پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، ان کو بالکل ختم کرنا چاہیے، معافی کی کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو خان صاحب کے ذہن کا یہ خناس ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔
بالکل ٹھیک ہے. عمار صاحب، آج بیرسٹر گوہر نے میڈیا ٹاک کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ڈیل کا لفظ مسترد کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم نے خان صاحب کو باہر نکالنا ہے تو اس کا سیاسی حل ضرور نکلنا چاہیے. یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف ڈیل نہیں کرتے، دوسری طرف کہتے ہیں سیاسی حل نکالنا ہے. سیاسی حل تو تب نکلتے ہیں نا جب آپ بیٹھیں بات کریں. دیکھیے، جب نواز شریف نے مصلحت سے کام لیا نا تو اسے دو نام دیے گئے. اسے کہا گیا کہ نواز شریف نے ڈیل کر لی یا نواز شریف کو NRO دے دیا گیا. خان صاحب کی لغت میں یہی الفاظ ہیں. اب اسی بات کو جس کو پہلے یہ ڈیل کہا کرتے تھے، جس کو NRO کہا کرتے تھے، اس کے لیے بیرسٹر گوہر لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں سیاسی مصلحت ہے. لیکن بیرسٹر گوہر سمجھدار آدمی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں معاملات کو سلجھانے کی. لیکن مسئلہ تو بیرسٹر گوہر کی طرف سے تو ریاست کو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تو اس ٹویٹر ہینڈل کا ہے، مسئلہ تو اس نفرت انگیز بیانیے کا ہے جو ملک کے خلاف بھی ہے، فوج کے خلاف بھی ہے، ملک کی سلامتی کے خلاف بھی ہے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ یہ بات تنقید کرتے ہیں فوج پر کہ آپ آئین کے سے مخالف بات نہ کریں، آپ سیاست میں دخل نہ کریں، بالکل صحیح بات ہے. 100 دفعہ یہ بات ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ انہیں گالی دینے لگ جائیں، اگر آپ پاکستان کے پاسپورٹ جلانے شروع کر دیں، اگر آپ پاکستان کے جھنڈے کو پاؤں تلے روندنا شروع کر دیں، اگر آپ اپنی فوج کو کمزور کرنا شروع کر دیں، GHQ پر حملہ کرنا شروع کر دیں، شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہیں، آپ ملک کے خلاف ہیں، ملک کی سلامتی کے خلاف ہیں. تو اب خان صاحب اور بیرسٹر گوہر دو مختلف سمتوں میں جا رہے ہیں. خان صاحب کو کسی نہ کسی سٹیج پر حل یہی ہے کہ وہ آ کر بیرسٹر گوہر والی زبان اپنائیں، 9 مئی پر معافی مانگیں. جب تک وہ معافی نہیں ہوگی یہ بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، یہی وہ المیہ ہے جو ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سیاست سے آگے ریاست ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.